ہم جراثیموں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ہی نہیں بلکہ خود ہمارے جسم کے اندر کروڑوں بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی اور دیگر پیراسائٹس ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، مگر دشمنوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارا جسم دن رات ان دشمنوں کے خلاف برسرِ پیکر رہتا ہے۔ ہماری بقا ان دشمنوں کے خلاف جنگ جیتنے میں ہی ہے۔ جب بھی کوئی دشمن کامیاب ہوتا ہے، نتیجے میں ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ ان دشمنوں سے نپٹنے کے لیے ہمارا جسم مضبوط قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی طاقتور یا چالاک دشمن قلعہ میں نقب لگا کر اندر داخل ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم میں چاق و چوبند آرمی کے دستے نہ صرف گشت کرتے رہتے ہیں بلکہ کچھ جانباز سپاہی مورچہ بند ہو کر ہر جگہ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اس جانباز فوج سے بچ نکلنا یا اسے شکست دینا اس وقت ممکن ہو جاتا ہے جب ہماری خود کی فوج بیمار ہو یا مقابلہ کرنے میں کمزور ہو۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر گھر میں رہتے ہوئے اس فوج کی دیکھ بھال کرنا یا اس کو طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری فوج سے مراد ہمارے جسم میں موجود وہ سفید خلیے ہیں جو لیوکوسائٹس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان سیلز کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہر وقت خون کی گردش کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں، کچھ سیلز جا بجا ٹیشوز میں اور کچھ لمفیٹک سسٹم میں انٹینشن پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کا ضرورت سے زیادہ تحفظ اور انہیں جراثیم سے پاک ماحول دینا ان کے لیے مفید کی بجائے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے بچے اپنی آئندہ زندگی میں دمہ اور دیگر اقسام کی الرجی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور جراثیموں کے خلاف بھی ان کی مزاحمت بہت مثالی نہیں ہوتی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں لوگ حفظانِ صحت کے اصولوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے۔ ہر طرح کی بازاری اشیاء، چاٹ، گول گپے، چٹنیاں، سلاد، کلفیاں شوق سے کھاتے پیتے ہیں۔ دور دراز رہنے والے لوگوں کے برتن، کھانے پینے کی اشیاء اور کچن بھی معیاری نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مکھیاں، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی بہتات سونے پر سہاگا ہے۔ اس سے سارے معاشرے میں جو خیر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے امیون سسٹم کی خوب ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے جسم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب کوئی جراثیم ہم پر حملہ آور ہو تو اس سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اور یہی نہیں خود کو اپنے جسم کے ری ایکشن سے ہونے والے نقصانات کو کس طرح اپنی حد میں رکھنا ہے۔ بار بار نزلہ زکام ہونا، ہلکا پھلکا بخار ہونا، چھوٹا موٹا پیٹ درد، تھکن وغیرہ ہمارے جسم کے شاندار تربیت کر کے اسے سخت جان بنا دیتے۔ جسمانی قوت مدافعت یعنی امیونٹی بڑھانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ گھر کے صحن میں روزانہ 10 سے 15 منٹ واک کیجیے اور اچھی اور متوازن خوراک کا استعمال کیجیے۔ زیادہ پیٹ بھر کھانے کی ضرورت نہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور وٹامنز حاصل کیجیے، یعنی سبز پتے والی سبزیاں اور فروٹ کا زیادہ استعمال کریں۔ دن میں 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پیجیے اور 8 گھنٹے کی پرسکون نیند کو مکمل کیجیے۔ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میں چند منٹ کے لیے ضرور بیٹھا کریں۔ موجودہ حالات کے مطابق یہ ہدایات بہت اہم ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہیں۔ ان جراثیموں سے بچنے کا ایک طریقہ ویکسینیشن بھی ہے، جس میں کمزور یا مردہ جراثیم کو جسم کے اندر داخل کر کے اینٹی باڈیز بنوائی جاتی ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو قدرتی ماحول اور لائف سٹائل ہے، جس میں جراثیم متواتر جسم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں کرونا وائرس کے حملے کی شدت امریکہ اور یورپ جیسی نہیں ہے۔